السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں، چند ایک سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں، بقیہ جو سوالات بچے ہیں ان کو اگلی مجلس میں پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ مجلس میں جن لوگوں کے جوابات دیے جا چکے ہیں الحمدللہ، اب جن کے جوابات نہیں ملے تھے انشاءاللہ آج کی مجلس میں وہ جوابات پیش کیے جائیں گے، اور اگر کچھ سوالات باقی رہے تو انشاءاللہ کل کی آنے والی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے عتیق الرحمن شیخ نے، کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب ابھی تک میری پریشانی ختم نہیں ہوئی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اگر کچھ بھی اسلامک بیان وغیرہ سنتا ہوں۔ جو میں نے بچپن میں پیشاب کیا تھا مسجد کے گڈھے میں، وہاں پر تیمم نہیں ہوگا، وہی پریشانی ہے، پلیز مدد کرے، اللہ کے واسطے کوئی سولوشن نکالے۔ دیکھیے، ان صاحب کا کافی دنوں سے ایک سوال آ رہا تھا کہ یہ جب بچے تھے، چھوٹے تھے، تو جہاں پر ان کی مسجد ابھی بنی ہے پہلے وہاں پر مسجد نہیں تھی یا کھدائی چل رہی تھی، وہاں پر مسجد کے اندر جبکہ مسجد کا نام و نشان نہیں تھا، کسی گڈھے میں انہوں نے پیشاب کر دی تھی بچپن میں کھیلتے ہوئے۔ لیکن آج وہاں پر مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے، لوگ وہاں پر باقاعدہ نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک بات فٹ ہو گئی ہے کہ جب میں نے بچپن میں وہاں پر گندگی اور ناپاکی پھیلا دی تھی، اب وہاں پر باقاعدہ فرش بھی لگ چکے ہیں، ٹائلز بھی لگ چکی ہے، مسجد بن چکی ہے، لوگ وہاں پر نمازیں ادا کرتے ہیں، کبھی کبھی اس زمین پر لوگ تیمم بھی کرتے ہیں، تو اب میری اس غلطی کی وجہ سے جتنے بھی لوگ وہاں پر نماز ادا کریں گے ان کی نمازیں نہیں ہوں گی، ان کا گناہ مجھ پر آئے گا۔ اسی طرح جو لوگ وہاں پر تیمم کریں گے تو ان کا تیمم صحیح نہیں ہوگا اور ان کا گناہ مجھ پر آئے گا۔ اس طرح کے وہم اور وسوسے انہیں آتے ہیں۔ دیکھیے عتیق صاحب، وہ جو غلطی آپ سے ہوئی ہے اس غلطی کا کفارہ کچھ نہیں ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی عبادتوں پر بھی کوئی ایفیکٹ پڑنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر جو نجاست تھی، جو گندگی تھی یا جو پیشاب تھی، یہ اور کوئی نجاست تھی، جس وقت زمین میں دفن کر دی گئی ہے، زمین میں اس کا نام و نشان ختم کر دیا گیا ہے، ظاہر بات ہے جس وقت اس کا کام چل رہا تھا، فرش وغیرہ بچھائی جا رہی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری گندگیاں وہاں پر گری ہوں گی، لیکن جس وقت زمین کے اندر نجاست پاٹ دی گئی، ناپاکی پاٹ دی گئی، اس کے اوپر پاک ٹائلز اور فرش بچھا دیے گئے ہیں، وہ صاف ستھری رکھی جاتی ہیں، مسجد ہو گئی ہے، لوگ وہاں پر نماز ادا کریں گے تو بلا شبہ ان کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس جگہ پر کوئی بندہ تیمم کرتا ہے تو تیمم بھی اس کا 100% صحیح اور درست ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا تیمم نہیں ہوتا، ان کی نمازیں نہیں ہوتی، وہ مکمل گناہ آپ کے سر پر آ جائے گا۔ اس طرح کا خیال جو آپ نے اپنے دماغ اور دل میں بٹھا لیا ہے یہ بالکل فاسد خیال ہے، باطل خیال ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا آپ نہ گھبرائیں، آپ مطمئن رہیں، آپ کے اوپر اس گناہ کی وجہ سے کوئی عتاب اور کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو عمل کیا ہے یہ بچپن میں اور نادانی کی عمر میں کیا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک بدبو آ جاتا ہے جس کو مسجد کی طہارت اور پاکی کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ بدبو وہاں پر پیشاب کرنے کے لیے مسجد کے کونے میں، مسجد کے اندر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام غصے سے اس جو بدبو تھا اس کو ہٹانے کے لیے آ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، اس کو اطمینان سے پیشاب کر لینے دیا۔ اس کے بعد میں اس کو سمجھایا کہ دیکھیے یہ جو مسجد ہوتی ہے خدا کا گھر ہوتا ہے، اس کو پاک رکھنا ضروری ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا، یہاں پر گندگی نہیں پھیلائی جاتی۔ پھر جو اس بندے نے اور اس بدو نے جو پیشاب کیا تھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں پر پانی کو بہا دو، پانی کو بہا دیا گیا، زمین پاک ہوگی، لوگ وہاں پر نمازیں ادا کرتے ہیں، وہاں پر تیمم کرتے ہیں۔ تو یہ سب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے، اس لیے آپ بہت زیادہ ٹینشن میں نہ رہیں، بہت زیادہ فکر میں نہ رہیں۔ ہاں، اب یہاں سے جو اگلی آپ کی زندگی ہے، جب آپ سمجھدار ہو چکے ہیں تو اب آپ مسجد کی طہارت اور مسجد کی جو حرمت ہوتی ہے اس کی پاسداری کریں، مسجد کو صاف صفائی کا اہتمام کیا کرے وغیرہ وغیرہ۔ اگلی چیز نذیر احمد کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میں جب یوٹیوب پر اسلامک ویڈیو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے بہت سارے بیہودہ ایڈز دکھائی دیتے ہیں، تو ان ایڈز کو دیکھنے کا گناہ ملے گا یا کیا؟ ظاہر بات ہے، آپ یوٹیوب پر یا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اسلامک چیزوں کو حل کرنے کے لیے، اسلامک مسائل کو، اسلامک بیان کو سننے کے لیے اوپن کرتے ہیں، یا پھر اپنی ضرورت کے لیے دنیاوی اعتبار سے کوئی مسئلہ اٹک گیا ہے جس کا حل آپ یوٹیوب سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی خواہش نہیں ہوتی ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اپنی کمائی کی خاطر، اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیسوں کی بڑھوتری کی خاطر اپنے پلیٹ فارم پر ایڈز وغیرہ چلاتے ہیں، آپ یہاں پر مجبور ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دے رکھی ہے، آپ کو مال دے رکھا ہے، تو پھر آپ یوٹیوب کا پریمیم جو ورژن ہوتا ہے جس میں ایڈز وغیرہ نہیں آتے ہیں یہ خرید لیں، اور اگر نہیں خرید سکتے ہیں تو پھر مجبوری میں جو ان کا فری والا ورژن ہوتا ہے اس کو استعمال کیا کریں، اور جو ایڈز وغیرہ آتے ہیں تو اس وقت آپ اس کے ساؤنڈ کو میوٹ کر دیا کریں، اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو وہاں سے ہٹا لیا کریں۔ اگلا سوال کیا ہے آصف خان نے، کہتے یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے OCD کی بیماری ہے پچھلے 8 ایئرز سے، میں کافی ڈاکٹرز کو دکھا چکا ہوں، کیا یہ جناتی شیطانی وسوسوں سے ہوتی ہے؟ کیا میں کسی اچھے عامل کو دکھا سکتا ہوں، تعویذ وغیرہ لے سکتا ہوں؟ دیکھیے آصف صاحب، یہ جو OCD کی بیماری ہوتی ہے یہ انسان کی پیدائش کے بعد چند حالات سے گزرنے کے بعد، اس کی زندگی میں چند مسائل کے اتار چڑھاؤ کے بعد یہ بیماری، اور اس کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ وغیرہ ہوتا ہے، اور اس آدمی کی جو سوچ اور مینٹلٹی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو ملاتے جلاتے ایک جگہ کرتے اس بیماری کا وجود ہو جاتا ہے۔ اب اس کا خاتمہ انسان کے اپنے ہاتھ میں، اپنے اختیار میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اس بیماری کے خاتمے کے لیے خود سے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑی بڑی بیماریاں ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں اور جتنی بھی وبائیں نازل فرمائی ہے ان کا علاج بھی اتارا ہے، لہذا آپ کسی عامل وغیرہ کے چکر میں ہرگز نہ پڑے، اس کا علاج آپ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی سائیکٹرسٹ ہے، اس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جناتی وغیرہ بیماری نہیں ہوتی ہے، شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت سے ورد کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے اور شریعت کا علم حاصل کرے، کیونکہ بہت ساری بیماریاں آپ کو شریعت کا پراپر علم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہے پرنس پیل نے، کہتے یہ ہیں کہ اگر ہاتھ پہ منی لگ جائے تو کیا اسے ایک بار صابن سے ہاتھ دھو کر پھر 3 بار پانی سے ہاتھ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے؟ میرے ہاتھ پر اگر منی لگ جاتی ہے تو ایک دم گھبراہٹ ہو جاتی ہے، میں شیمپو، صابن اور ہر طرح کی چیزوں سے اس کو دھو لیتا ہوں، پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ دیکھیے، نجاست اور ناپاکی کہیں پر بھی لگ جائے، آپ کے ہاتھ پر لگے، آپ کی باڈی پر لگے، آپ کے کپڑوں پر لگے، منی لگے، پیشاب لگے، پخانہ لگے، خون لگے، کوئی بھی چیز لگے،
نجاست لگنے کے بعد اگر آپ نے اس کو شرعی اصولوں کے مطابق صاف کر لیا ہے، شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نجاست کو دھوئے، پانی سے دھونے والی ہے تو پانی سے دھوئے۔ کوئی نجاست ایسی ہوتی ہے جسے آپ پانی سے صاف نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پر پیٹرول ڈالنا ہوتا ہے یا پھر کوئی کیمیکل کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ایسے تمام چیزوں کا آپ نے استعمال کیا، نجاست ختم ہو گئی تو آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اب خود آپ نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر نجاست لگی ہے، منی لگی ہے، آپ نے اس کو جب صابن سے دھویا ہے، شیمپو سے دھویا ہے تو ہر حال میں وہ نجاست ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے دل کو سکون مل جانا ہی چاہیے۔ اگر سکون نہیں ملتا ہے تو پھر یہ ہماری نادانی ہے، ہماری کم علمی ہے، یا پھر شریعت کے اوپر ہمارا کم اعتماد ہوتا ہے۔ اس طرح کی کوئی باتیں آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا ہے تو نجاست ختم ہو چکی ہے، آپ مطمئن ہو جائیں، نماز ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کسی بھی شک میں، وہم میں اور وسوسے میں ہرگز نہ پڑیں۔ اگلا سوال کیا ہے سمیر احمد نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے وضو بناتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کیا 3 بار پانی سے حلق تک غرارہ کرنا اور 3 بار نوز کے اندر پانی کو ڈالنا، پانی کی نالی میں پانی ڈالنا، یہ سب ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسا کرنے سے ہر بار پانی نہیں جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگنا ہے۔ اگر ٹائم لگتا ہے، بہت زیادہ پانی کا آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ خطرہ 2 طرح کا، ایک تو آپ نے سنت پر عمل نہیں کیا ہے، شریعت کے مخالفت کی ہے، اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر زیادہ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ OCD کے یا پھر شکوک و شبہات کے مریض ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ وضو کریں، شریعت کو اور شریعت کے احکام کو مد نظر رکھیں۔ وضو میں آپ کو ہر عضو 3 مرتبہ ہونا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم کے طور پر 1 مرتبہ وضو کر بتلایا، اپنے پورے اعضاء کو صرف 1 مرتبہ دھویا اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ عبادت کو اور نماز کو قبول نہیں کرتے۔ پھر ہر عضو کو آپ نے 2 مرتبہ دھویا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وضو ہے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وضو کے ثواب میں بڑھوتری کر دیتے ہیں، دوگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے پورے اعضاء کو، چہرے کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو 3 مرتبہ دھویا اور ارشاد فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کا وضو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ انبیاء کے وضو کی سنت ہے۔ جب آپ نے 3 مرتبہ اپنے پورے اعضاء کو دھو دیا ہے تو آپ کو یقین رکھنا ہوگا کہ آپ کا وضو کامل ہو چکا ہے، درست ہو چکا ہے، بلکہ افضل طریقے پر آپ نے وضو کیا ہے۔ اب ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا، کلی کرنا 3 مرتبہ، یہ سنت میں سے ہے، لہٰذا اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اب اگلا سوال کیا ہے شعبان اختر نے، ان کے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنے بجے ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول، اسی طرح اور بھی مختلف تاریخ وارد ہوئی ہے۔ ان تاریخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ اسی طرح کتنے بجے ولادت ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سحر کے وقت میں ہوئی ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ سنت نماز کی نیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسوسے آتے ہیں، کیا اس سے کفر ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، نمازوں کی ادائیگی کے دوران اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وسوسے آتے ہیں، یہ وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے۔ ہاں، وسوسے آ جائے تو آپ ان کے اندر اپنے ذہن کو نہ ڈالیں، فوراً وہاں سے اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کر لیں۔ اگر آپ اخلاص سے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے ہے، اللہ ہماری نمازوں کو دیکھ رہا ہے، یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے، سنت
طریقے کے مطابق نمازوں کی ادائیگی کریں گے تو انشاءاللہ یہ وہم اور وسوسے ختم ہو جائیں گے، یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ البتہ وسوسے آتے ہیں، اس کی وجہ سے کفر نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال یوٹیوب کنگ نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب ناپاک جگہ معلوم نہ ہو تو پھر اندازے سے دھو سکتے ہیں کیا کوئی چیز؟ اندازے سے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی کپڑا، مان لیجئے خود آپ کا شرٹ ہے، اس شرٹ کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اس شرٹ کے دامن میں نجاست لگی ہے، دامن ہوتا ہے جو اگلا حصہ، اس دامن میں نجاست لگی ہے، یہ یقین ہے۔ اب شک اس بات میں ہے کہ پتہ نہیں رائٹ سائڈ میں لگی ہے، لیفٹ میں لگی ہے یا سینٹر میں لگی ہے، جگہ متعین نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اندازے کے ساتھ، اب اندازہ بھی آپ کا غالب گمان والا ہوگا، آپ غور کر لیں، آپ کا جو کپڑا ہے، جس کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، ہو سکتا ہے نجاست کا کوئی اثر آپ کو وہاں پر سمجھ میں آ جائے، وہاں پر اسمیل ہو سکتی ہے، وہاں پر کلر ہو سکتا ہے، نجاست کا مسا ہو سکتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کسی ایک جگہ پر آپ کا غالب گمان ہو جا رہا ہے کہ ہاں یہیں پر نجاست لگی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اتنی جگہ کو دھو لیں، اتنی جگہ کو پاک کر لیں، بھلے ہی نجاست کسی اور دوسری جگہ تھی لیکن آپ کا غالب گمان اس جگہ تھا، اس جگہ کو دھونے کی وجہ سے آپ کا کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اگلے دو سوالات شاہ عبداللہ کے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر کپڑے دھونے کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو کیا ہاتھ اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی، کپڑے دھوتے ہوئے اس وقت تک کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں جب تک اس پر کوئی نجاست نہ لگ جائے۔ ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے صرف آپ کا وضو ٹوٹے گا، کپڑے کے دھونے پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ جتنے کپڑے آپ نے ابھی تک پاک کیے ہیں وہ پاک ہی رہیں گے، دوبارہ انہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال ان کا یہ ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر جسم ناپاک ہو اور ہاتھ گیلا ہو جائے پھر وہ ہاتھ کسی چیز سے لگ جائے تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے؟ جسم ناپاک ہے اور آپ کا ہاتھ گیلا ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم ناپاک ہے۔ یہ کس طور پر؟ ناپاکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو خود آپ کے جسم پر دکھنے والی نجاست ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ دکھنے والی نجاست نہیں ہے لیکن احتلام کی وجہ سے، انزال کی وجہ سے، یا کوئی عورت ہے تو حیض اور نفاس کے ایام ختم ہونے کی وجہ سے حکمی طور پر ناپاکی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر حکمی طور پر ناپاکی ہے، غسل واجب ہو چکا ہے اور آپ کے ہاتھ پر اور آپ کے دوسرے اعضاء پر کوئی نجاست نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان ہاتھوں کو کسی اور جگہ پر لگانے کی وجہ سے، چاہے آپ کے ہاتھ گیلے ہو سوکھے ہو، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم پر ہی کوئی نجاست ہے، آپ کے ہاتھ پر بھی کوئی نجاست ہے اور اس ہاتھ کو کسی اور جگہ پر رکھ دینے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی نجاست اس چیز کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تب کہیں جا کر کے وہ چیز ناپاک ہوگی۔ شعبان اختر کا سوال ہے، کہتے یہ ہیں کہ ناپاک کپڑا گھر میں ہم نے دھونے کے لیے دیا ہے لیکن پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے اچھی طرح دھویا ہے یا نہیں دھویا ہے، ایسے کپڑے کی پاکی کے بارے میں حکم کیا ہے؟ جی آپ کو اطمینان رکھنا پڑے گا، ان پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ اگر آپ ان پر بھروسہ نہیں رکھو گے تو پھر یہ تکلیف آپ کو اٹھانی ہوگی۔ گھر والوں پر اطمینان رکھے، ان پر بھروسہ رکھے، دین کی تعلیم دے، انہیں بتلائے کہ کپڑوں کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے، کپڑوں جو نجاست ہوتی ہے، نجاست کتنی قسم کی ہوتی ہے، کیسی کیسی ہوتی ہے، کس نجاست والے کپڑے کو کتنی مرتبہ دھونا ہے، اس طرح کی دینی تعلیم انہیں دلا دے اور یقین رکھے کہ انشاءاللہ وہ لوگ آپ کی دینی تعلیمات پر عمل کریں گے اور آپ کے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کریں گے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے سے پوری امت کو انشاءاللہ سرور بالسرور کافی فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔